اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المزمل مکیہ وہی 20 آیہ سورۃ مزمل مکی ہے، اس کی 20 آیات ہیں۔ وفیہا رکوعان اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کا جو ٹوٹلی موضوع ہے، جو چیز بیان کی گئی ہے، اس کے اندر رسالت بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے تھی نا سورۃ الجن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا تھا، اور اس کے آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اعلانات کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان اعلانات کا ذکر تھا۔ اور اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تہجد کا جو حکم ہے وہ، اور یہ خاص طور پر جو آخری آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تہجد پڑھنے کا واقعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ صورت جو ہے بالکل ابتدا کے اندر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلقاً جو پہلی صورت ہے سورۃ العلق ہے، اس کی 5 ابتدائی جو آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، پھر 6 مہینے تک تقریباً وہی بند رہی ہے۔ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پہلی وہی سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ صورت اس کے بعد، ٹھیک ہے، سورۃ المدثر کے بعد سورۃ مزمل نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ابتدائی اعتبار سے ہے جو آیات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو حصہ ہے وہ اس کا بعد میں نازل ہوا ہے۔ آگے اس کے علاوہ اس کے اندر حکم منسوخ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی کبھی سہولت کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے منسوخ کیا جاتا ہے، ایسی صورت کے اندر اصل حکم کا جو استحباب وغیرہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے ہیں، 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، پھر عمل سے پہلے ہی سمجھو حکم منسوخ ہوا، صرف 5 رہ گئی ہیں۔ اب جو 50 نمازیں ہیں نا، ان کا حکم، ان کا جو استحباب والا حکم ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور جو خاص امت رات دن میں 50 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل نماز 1 رکعت ہے اور 2 رکعتیں جوڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دوسری مثال پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ پہلے رات بھر عبادت کا حکم دیا ہے، تھوڑی دیر کو پھر مستثنیٰ کیا ہے، پھر دوسری آیت میں اس حکم کو عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر کے آدھی رات یا کم و بیش عبادت کا کرنے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ بھائی اس طریقے سے عمل آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اب بندے خوشی خوشی 5 نمازیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 50 کے بجائے جب 5 رہ گئی تو اب خوشی خوشی پڑھیں گے۔ اسی طرح اب بندے خوشی سے آدھی رات عبادت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال کہ بھائی سورۃ مزمل کے اندر تہجد کا حکم ہے، تو کیا تہجد پہلے فرض تھے، واجب تھے کہ نہیں؟ تو مشہور قول یہی ہے کہ بھائی ابتدا میں تہجد فرض تھے، پھر 1 سال کے بعد آخری آیت سے اس کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور آخری آیت میں ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، یعنی صحابہ کی ایک جماعت بھی تہجد پڑھتی ہے۔ اگر تہجد واجب ہوتے تو سب صحابہ اکرام پڑھتے، ٹھیک۔ تو صحیح یہی ہے کہ بھائی شروع ہی سے تہجد مستحب ہیں، اور امر کا حکم یہاں پہ جو فرمایا ہے کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، قم حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ استحباب کے لیے ہے، واجب کے لیے نہیں ہے، مستحب کے لیے ہے۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر تک تہجد واجب تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ طے کرنا ہم پر ضروری نہیں ہے، اور واجب کا قول زیادہ مرجوح ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھلتی یا سونے کا تقاضا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج نکلنے کے بعد اس کا بدل یعنی 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تہجد واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے چھوڑتے؟ اور جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں ارادے کے ساتھ قصداً تہجد نہیں پڑھائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے وجوب کا واجب ہونے کا گمان باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تہجد مستحب تھے، اور نافلۃ لک کی تصدیق بھی کہ یعنی یہ زیادتی ہے،
تو یہ چیز وہ بھی واضح کرتے ہیں، وہ والی آیت بھی واضح کرتی ہے نافلۃ لک لفظ، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوں یا نہ ہوں، لیکن امت پر فرض نہیں تھے۔ اور آگے اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی پہلے فرض تھے نہیں فرض تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی آگے ساتھ تفسیر ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، پھر آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، ٹھیک ہے۔ اور کپڑا اوڑھنا، کپڑے میں لپٹنا، تو یہ معنی ہوتا ہے اے کپڑا اوڑھنے والے، لپٹنے والے، ٹھیک ہے۔ اوڑھنا زیادہ آسان ہے، دوسرا لفظ تھوڑا سا لپیٹنے والے، لپٹنے والے زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل، کھڑے ہو جائیے رات کو، ٹھیک ہے۔ الا قلیلا، مگر یا کم، اچھا الا قلیلا، مگر بہت کم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قم اللیل، کہ زیادہ رات سمجھو رات بھر کھڑے ہوں، الا قلیلا، مگر بہت کم، یعنی رات کا کچھ کم حصہ ہی ایسا ہو کہ آپ سوئیں۔ نصف ہو، پھر آگے دوسرا حکم کہ نصف ہو، آدھی رات کھڑے ہوں، اوین قص، یا کم، من ہو، اس سے قلیلاً تھوڑا، یا اس سے کم تھوڑا کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ او زد علیہ، یا زیادہ کریں اس پر، جی۔ یہ ادھر وہی سوال بنتا نا جو وہ پیچھے ہم نے سورت میں پڑھا تھا، جیسے وہ صدقہ کاٹ لیا کریں آپ سے سلم سے، جو ہے نا، جی 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 وہی والا تو حکم ادھر پڑھ ہم رہے ہیں، نے ٹھیک سوال ہے پڑھا تھا جی۔ کہ کس آیت میں اس کو حکم کو منسوخ کیا، تو ادھر ہم پھر یہ کریں گے کہ تیسری آیت نے، تیسری آیت کے اندر ہے، ٹھیک ہے، پہلی آیت دوسری آیت کو، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ہے اوین قص، یا کم کریں منہ اس سے قلیلاً تھوڑا، او زد علیہ، یا زیادہ کریں اس پر، ورتل القرآن، اور قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ترتیلا، صاف صاف کر کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ انا، بے شک ہم، سنلقی، ان قریب ڈالیں گے، علیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قولا ثقیلا، بڑی بھاری بات۔ ان ناشئۃ، بے شک اٹھنا، اللیل، رات کو، ان ناشئۃ اللیل، کہ رات کو اٹھنا، ہی اشد، وہ زیادہ سخت ہے، وطئن، اور روندنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وطئن پہلے بھی ہم کہیں پڑھا ہے، روندنا، کچلنا، دونوں معنی میں سے کسی میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ روندنے والا ہے، واقوم، اور زیادہ سیدھی ہے، قیلاً، بات کے اعتبار سے، کہ یہ بات کے اعتبار سے بھی زیادہ سیدھی ہے۔ اور ان لک، بے شک آپ کے لیے، فی النہار، دن میں، سبحاً، مشغلہ ہے، طویلاً، لمبا، کہ آپ کے لیے یہ دن میں مشغلہ لمبا ہے۔ ویسے سبحاً تیرنے کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تیرنے کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر اتنی زیادہ تفسیر یاد نہیں کرنی پڑے گی اگر مشغلہ یاد کر لیا تو، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ، اور کٹ جائیں، یعنی لو لگا لیں، الیہ، اس کی طرف، تب تیلا، پوری طرح کٹ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پوری طریقے سے متوجہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف کٹ جائیں، سب سے یکسو ہو جانا، کٹ جانا، ٹھیک ہے، یکسو ہونا۔ رب المشرق، مشرق کا رب ہے، والمغرب، اور مغرب کے، یعنی اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کے رب ہیں، لا الہ، نہیں ہے معبود، الا ہوا، مگر وہی، فاتخذہ، پس اس کو، ان کو بنا، وکیلاً، کارساز، کے پس ان کو کارساز بنائیں، واصبر، اور صبر کریں، علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہتے ہیں، وہجرہم، اور ان کو چھوڑ دیں، ہجراً، چھوڑنا، جمیلاً، خوبصورتی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ آئے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس کے دو شان نزول بنتے ہیں، لیکن پہلے ترجمہ پڑھا دیتی ہوں، پھر تفسیر کے اندر اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ وذرنی، اور مجھے چھوڑ دیں، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمہ، نعمتوں والے، ومہلہم، اور ان کو مہلت دیں، ڈھیل دیں، قلیلاً، بہت کم، کہ مجھے چھوڑ دیں اور مجھ کو جھٹلانے والوں کو، اچھا، والمکذبین اولی النعمتی، اور مجھے اور جھٹلانے والے مالداروں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ومہلہم قلیلا، اور ان کو تھوڑا ڈھیل دیں، ان لدینا،
بے شک ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں، و جحیمن اور دوزخ ہے، و طعامن اور کھانا ہے، ذا عصوۃ غصہ یعنی گلے میں پھنسنے والا، کہ گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے، و عذابا علیما اور دردناک عذاب ہے، استغفر اللہ۔ یوم ترجف الارض جس دن کانپے گی لرزے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیباً تودے، مہیلاً بہتی ریت کے، اور پہاڑ جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے، ترجف الارض کہ زمین لرز جائے گی اور پہاڑ بھی لرز جائیں گے اور پہاڑ ریگِ رواں ہو جائیں گے یا تودے ہو جائیں گے بہتی ہوئی ریت کے، انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا ہے، الیکم تمہاری طرف، رسولاً رسول کو، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہداً گواہی دینے والا، علیکم تمہارے خلاف، کما ارسلنا جیسا ہم نے بھیجا، الی فرعون فرعون کی طرف، رسولاً ایک عظیم رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، فعصا پس اس نے نافرمانی کی، فرعون نے، فعصا فرعون پھر فرعون نے نافرمانی کی، اور رسول اس رسول کی، فأخذناہ اخذا پھر ہم نے پکڑا اس کو پکڑنا، وبیلاً وبال میں کہ ہم نے اس کو پکڑا سخت پکڑنا، فکیف پس کیسے، تتقون تم بچو گے، ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا، یومن اس دن میں، یجعل الولدان جو کر ڈالے گی بچوں کو، شیبا بوڑھا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ دیکھیں نا نون قطری ہے، شیبن السماء منفطر به ملا کے پڑھیں گے، اور وقف کریں گے تو آگے الف لام اسم والا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الف لام اسم میں سے آ رہا ہے، تو السماء زبر لگائیں گے سٹارٹ میں، ٹھیک ہے، شیبا السماء آسمان، منفطر پھٹنے والا ہے، بھی اس دن میں، کان وعدہ مفعولا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، پورا ہونے والا ہے، ان ہذہ بے شک یہ تذکرۃ نصیحت ہے، فمن شاء پس جو کوئی چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف راستہ، ان ربک بے شک آپ کا رب، یعلم جانتا ہے، انک تقوم ادنا، انک تقوم یہ کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، ادنا ذرا کم، من ثلثی اللیل 2/3 رات کے، ونصفہ اور اس کی آدھی رات، وثلثہ اور اس کی تہائی رات، وطائفۃ اور ایک گروہ ایک جماعت، من الذین معک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جماعت میں سے، یعنی وہ بھی کھڑی ہوتی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقدر اندازہ کرتے ہیں، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، کہ اللہ تعالیٰ دن رات کا اندازہ کرتے ہیں، علمہ اس نے جان لیا ہے کہ لن تحصوہ کہ ہرگز نہیں تم اس کا احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے، گن سکتے، فتاب علیکم پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی، متوجہ ہوا تم پر، فقرؤ پھر تم پڑھو، پس تم پڑھو، ما تیسر من القرآن قرآن میں سے جو آسان ہو، کہ یعنی قرآن پاک میں سے جو آسان ہو وہ قرات کے اندر پڑھا کرو، اب کتنا پڑھنا فرض ہے وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں تفسیر کے اندر، ٹھیک ہے، عالمہ اس نے جانا کہ ان سیکون کہ ان قریب ہوں گے، منکم تم میں سے، مرضى بیمار بھی، وآخرون اور دوسرے، یضربون جو سفر کریں گے، یضربون پیر مارنا سفر کرنا، کہ سفر کریں گے، فی الارض زمین میں، یبتغون وہ چاہیں گے، من فضل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو، وآخرون اور دوسرے ایسے بھی ہوں گے، یقاتلون کہ وہ لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فقرؤ پس تم پڑھو، ما تیسر منہ جو کچھ آسان ہو اس میں سے، یعنی قرآن میں سے جو بھی آسان ہو وہ پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا دینا، اچھا قرض دینا، وما تقدموا اور جو تم آگے بھیجو گے، لأنفسکم تمہارے اپنے لیے ہے، من خیر نیکی میں سے، تجدوہ تو تم اس کو پاؤ گے، یعنی
اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے پر تم قرض دو، اور جو بھی نیک کام تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم اس کو بہتر اور ثواب میں اچھا پاؤ گے، بہتر پاؤ گے۔ من خیر، نیکی میں سے، تجدوہ تو تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، واعظم، اور بڑا ہے، اجرن، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، کہ یعنی تم نیکی کا کام جو بھی آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہ بخشواؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔